بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، تمام حاجات پوری۔ بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ہاں فرزند پیدا ہوا۔ بچپن میں وہ اپنی ماں سے کھانا مانگتا تو اس کی والدہ کہتی، بیٹا اپنے رب سے مانگ۔ وہ بچہ محراب میں جاتا اور سجدہ کرتا۔ اس کی والدہ خفیہ طور پر اس کی مطلوبہ چیز دے دیتی اور صاحبزادے پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتی کہ والدہ نے یہ کھانا دیا ہے۔ اس بچے کو صرف پروردگار سے مانگنے کی عادت سراغ ہو گئی۔ ایک روز جب بچہ سکول سے گھر آیا تو والدہ موجود نہیں تھی۔ اس نے حسب معمول سجدہ کیا اور کھانا مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا فرما دیا۔ جب آپ کی والدہ آئیں، دیکھا تو صاحبزادہ کھانا کھا رہا ہے۔ پوچھا، بیٹا کھانا کہاں سے آیا تھا؟ فرزند نے جواب دیا، جہاں سے ہمیشہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ کامیابی چاہتے ہو تو یہ پڑھو۔ حضرت سیدنا مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی مہلت بہت تھوڑی ہے۔ اگر یہ شریعت کے مطابق نہ گزاری جائے تو ہمیشہ کا عذاب اس سے وابستہ ہے، اور اس شخص کے حال پر افسوس ہے جو اس فرصت کو بے فائدہ کاموں میں ضائع کر دے اور دائمی عذاب اپنے اوپر مسلط کر دے۔ فراغت غنیمت ہے۔ ساری عمر یہ بے فائدہ فضول کاموں میں نہ گوانی چاہیے، بلکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے، یعنی ساری عمر شریعت محمدی پر عمل کرنا چاہیے۔ پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ اور جماعت تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تہجد نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ سحر کے وقت کی استغفار نہ چھوٹنے پائے۔ استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔ استغفار کے بارے میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔